تو آپ نبی کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, اللہ کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بزرگوں کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بجائے غم میں پتلے ہونے کے پھیلتے جا رہے ہیں. اور کھانے سے, ایک تو قدرتی طور پر لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے. صحابہ میں بھی بعض بہت بھاری جسم کے تھے, بعض دبلے, محدثین میں بھی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑنے پھاڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہو, ایک پھوڑنا وہ ہے جو دنیا کے لیے ہو, اور ایک پھوڑنا وہ ہے جس پہ لیبل اللہ رسول کی محبت کا لگا ہوا ہو. بتاؤ یہ دوسرا پھوڑنا زیادہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کی محبت میں کھائے جا رہا ہے. ارے محبت میں تو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. کہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کے نبی کے عاشق آ رہے ہیں, آپ ان کی خوراک دیکھو یار, کھائے جا رہے ہیں. پھر کھانے پینے کے اتنے دھندے. اسلام میں تو کھانے کے 3 موقع ہیں, ایک عید الفطر پہ کھاؤ, ایک عید الاضحیٰ پہ کھاؤ, ایک ولیمے پہ کھاؤ, اور ایک عقیقے پہ کھا لو. چار مواقع ہیں, عقیقے پہ, عید الاضحیٰ پہ, عید الفطر پہ, اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے, فاقے سنت ہیں, روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے, ایام 20 کا روزہ رکھتے, اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے. اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے, پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے, یہی ناشتہ, یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے, اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم, ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے, نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے, آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو اب باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار, برگر, جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا, ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے. جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے, دماغ جیسا ہوتا ہے, تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ ٹھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے, بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر, بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا, جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے, جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو, تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے, فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے. چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے, تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور ہے تو صرف کھجور, اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی, ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی شدید بھوک لگی ہو, صرف دودھ سے پیٹ بھریں, بہت مزہ آئے گا.
دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی, اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں, ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے, میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے, تو تباہی کرے گا, وہ دھماکے سے پھٹے گا.